کہ کسی عالم و مفتی کو کسی بھی دینی و شرعی بات پر حق کہنے سے گھبرانا چاہیے، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو۔ بعض دیندار جان بوجھ کر جان چھڑاتے نظر آتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے تو کہتے ہیں جی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حکمت عملی اختیار کرنا جائز ہے۔ کیا حکم شرع ہے؟ جی بالکل، جس عالم دین نے یہ جواب دیا بہت ہی معقول جواب دیا ہے۔ حکمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکمت اختیار کی ہو اور اس کو بزدلی کا نام دیا گیا ہو۔ نبی کریم 13 سالہ مکی زندگی میں اسلام کو چھپانے کا حکم دیتے رہے، کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں، حکمت تھی۔ جب آپ نے صحابہ کو کہا کہ ہجرت کرو تو علانیہ طور پہ کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ چھپکے سے رات کے حصوں میں نکل جاؤ، یہ حکمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رات کے آخری پہر ہجرت فرمائی، اعلانیہ طور پہ نہیں نکلے، یہ کوئی بزدلی نہیں تھی، حکمت تھی۔ غار ثور میں آپ تھے، سامنے کفار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج نہیں دیا کہ آؤ پھر لڑ لو، ہم تو کسی سے نہیں ڈرتے، بلکہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ سرکار نے فرمایا آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ حکمت تھی، بزدلی نہیں تھی۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو فوراً جلا وطن نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ ان کے شرور سے محفوظ رہنے کی غرض سے ان سے معاہدہ کیا ہے۔ یہ حکمت تھی، بزدلی نہیں تھی۔ ایک طویل عرصے تک آپ منافقین کو برداشت فرماتے رہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ ابھی حکم نہیں تھا کہ ان کو اپنی صفوں سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ بزدلی نہیں تھی، حکمت تھی۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کفار نے آپ کو روک لیا، صلح حدیبیہ ہوئی، اس سال آپ محصر ہوئے اور آپ نے قربانیاں دیں، یعنی ذبح کروائیں اور احرام کی حالت سے باہر نکلے۔ اگلے سال پھر جا کر آپ نے عمرہ کیا۔ یہ حکمت تھی، بزدلی نہیں تھی۔ ایسی میں بے شمار اور مثالیں دے سکتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ اپنے بیانات میں عرض کیا ہے کہ جو عام عوام ہوتی ہے ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے وہ فرسٹ فلور پر رہنے والے ہوں، اور علماء اور جو باقاعدہ فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسی سمجھ لیں جیسے وہ بلڈنگ کے 20ویں منزل پر رہنے والے ہوں، سب سے ٹاپ پہ رہنے والے ہوں۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ جو گراؤنڈ فلور پہ رہے گا وہ جب دیکھے گا تو اس کو اتنی دنیا نظر آئے گی جو اس کے سامنے ہے، جبکہ جو 20ویں فلور کے اوپر ہے وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو نیچے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بیچارے بغیر کسی حکمت کو سمجھے اوپر والے کو دلائل دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ مطلب ڈرے نہیں، خلاف حکمت بس قدم اٹھائیں اور پھر دیکھا جائے گا۔ تو ان کی مثال ویسی ہوتی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو روزانہ ماں باپ سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے دو، اور بلکہ زیادہ پیسے دو، میں اپنی ہر خواہش پوری کروں گا، لیکن ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ ضدی ہو جائے گا، بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، وہ نہیں دیتے، تو بچہ ان کو کہتا ہے بڑے ظالم اور بے وقوف ہیں، روزانہ میری خواہشات پوری ہونی چاہیے۔ وہ حکمت نہیں سمجھ پاتا۔ پھر جب وہ خود بڑا ہوتا ہے، ماحول دیکھتا ہے، خود باپ بنتا ہے یا کوئی بچی ماں بنتی ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ جو سلجھے ہوئے علماء ہیں، واقعی کام کرنے والے ہیں، اگر وہ کوئی حکمت اختیار کرتے ہیں یا کسی موقع پر آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ بولا جائے لیکن وہ حکمتاً خاموش رہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ ذاتی مفادات کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ وہاں ایک شرعی تقاضا ہی ملحوظ ہوتا ہے۔ اس لیے ان پر اٹیک کرنا یہ بروز قیامت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں شدید گرفت کا سبب بن سکتا ہے۔ جواب آپ کو دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔